خدم یسوع مسیح میں آپ سب کو فیتھ گائیڈ میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان افضال چوہان۔ جیسا کہ چینل کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ اس چینل کا مقصد یہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا رہبر اور لوگوں کا رہنما خدا کا پاک کلام، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہم نے مزامیر کی کتاب کے 119ویں زبور کی 105ویں آیت میں سے لیا ہے، جس میں خدا کا بندہ زبور نویس یہ لکھتا ہے کہ خدم تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس میں خدا کا بندہ پاک کلام کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی افادیت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور بائبل مقدس کے ماہر لوگ مزامیر کی کتاب کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح کامیاب معاشرتی زندگی کے لیے امثال کی کتاب کا پڑھا جانا بہت ضروری ہے، بالکل اسی طرح خدا کی حضوری میں مقبولیت کے لیے مزامیر کی کتاب کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ اور وہ یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ اگر امثال کی کتاب سونے کی کڑیوں کی ایک زنجیر ہے تو پھر مزامیر کی کتاب سونے کے چھلوں کا ایک صندوقچہ ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس زبور کو، یعنی کہ 119ویں زبور کو بائبل کے مفسرین کتاب مقدس کی گولڈن ABC بھی کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح عبرانی زبان کے 22 ہجے ہیں، بالکل اسی طرح اس کے 22 حصے ہیں، اور ہر حصے کا آغاز عبرانی کے ایک حروف تہجی سے ہوتا ہے۔ اور جب یاد رکھیں اس آیت مقدسہ میں خدا کے کلام کو ایک چراغ سے اور ایک روشنی سے تشبیہ دی گئی، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چراغ کا اور روشنی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ اور پھر ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ انگلش بائبل مقدس میں چراغ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لیمپ، اور لیمپ کا ایک مترادف لفظ گائیڈ بھی ہے، جس کا مطلب ہے رہنما، جس کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، جس کا مطلب ہے راہبر، جس کا مطلب ہے آگے آگے چلنے والا، اور جس کا مطلب ہے ون ہو شوز دا وے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ فوجی دستہ جو اپنی فوج کے آگے آگے چلتا ہے۔ اور جب ہم اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خدا کے پاک کلام کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر واقعی ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام واقعی ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، جو خدا کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور روحانی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے واقعی ہمارا رہبر ہے۔ اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کے پاک کلام کے لیے جو اس طور سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور خدا کے پاک کلام کی اہمیت کو خدا کا بندہ مقدس پولس الرسول رومیوں کے نام لکھے گئے خط کے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ خدا کا بندہ عبرانیوں کا مصنف اپنے خط کے 11ویں باب کی 6 آیت میں لکھتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اور وہ ایمان جو خدا کے پاک کلام کو سننے کی بدولت ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اسی ایمان کی بدولت ہم خدا کی حضوری میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر مقبول بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی ایمان، اسی جذبے، اسی سوچ اور اسی ارادے کے ساتھ فیتھ گائیڈ کا آغاز کیا گیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خدا کے پاک کلام کی یہ روشنی پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکیں، جو خدا کا
مجسم کلام بھی ہے، اور جس نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب رہنما اور رہبر خدا کا پاک کلام ہو، خداوند یسوع المسیح ہو، تو پھر کامیابی یقینی ہے۔ سو آپ سب کو بھی ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خدا کے پاک کلام کی یہ روشنی پہنچ سکے۔ اور آپ ہمارا ساتھ اس طرح دے سکتے ہیں کہ فیتھ گائیڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور پھر دوسروں کو بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دیں، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس ایمان کے ساتھ کہ آپ کی جانب سے کیا گیا ایک کلک کسی تک خدا کے پاک کلام کی روشنی کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، وسیلہ بن سکتا ہے، اور جب وہ اس روشنی کو قبول کرے گا تو پھر وہ اسی کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بھی بن سکتا ہے۔ سو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے انجیلی پیغام کے ساتھ، اور پھر اس بات کو ہم سب مل کر سیکھیں گے کہ خدا کا پاک کلام کس طور سے ہمارے قدموں کے لیے روشنی بنتا ہے، کس طور سے ہمارے لیے ایک چراغ ثابت ہوتا ہے، اور کس طور سے یہ ہمیں خدا کی حضوری میں کامیاب رہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ اس وقت تک خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔